ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، ان کے بعد کے حالات۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، یہ پارٹ 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 24 سال یعنی نزول وحی کے بعد 9 سال زندہ رہی۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فراسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہاں کی رفاقت اور جان نثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور زید بن حارث سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر علوم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ انہیں دیکھ کر صالح فطرت رکھنے والے دوسرے شرفائے عرب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی وسعت سے بے حد مسرت حاصل ہوئی تھی۔ وہ اپنے غیر مسلم اعزاء و اقارب کے طعن و تشویق میں پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تمام زور و مال اسلام پر نثار کر دیا تھا۔ ان کی دولت یتیموں اور بیووں کی خبرگیری اور بے کسوں دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق پر ہر طرح کے رونڈے اٹھا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاعنی اور بے خدا باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمغصر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دو چند ہو جاتی۔ غرض ایسے پرعشوب زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خیال اور غمگسار تھی بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا تو مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہتا تھا، وہ اس طرح میری ڈھانس بناتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آسان و ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے تھے اور کسی بیوی کی کبھی نہ کی۔ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس کی تائید و تصدیق کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عورتیں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، مریم علیہ السلام بنت عمران، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ فرعون، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر 4 خط کھینچے اور فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، 4 عورتیں جنت کی تمام عورتوں سے بہتر ہیں۔ اول
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوم مریم علیہ السلام بنت عمران، اور چہارم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ فرعون۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے دینی فراست بھی کمال و درجہ کی عطا کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی فراست تھی، اور انہوں نے جواب میں وعلیہ السلام نہیں کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشہد میں السلام علی اللہ کہا کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا نام ہی سلام ہے، اس کے بجائے التحیۃ للہ کہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حداداد فرشت سے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ پر درود و سلام نہ بھیجنا چاہیے، کہ اس سے دعائے سلامتی دینا معلوم ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شیاں شان نہیں بلکہ اس کے لیے ثنائے زیبا ہے۔ اس لیے آپ نے ان اللہ هو السلام کہا، گویا خالق و مخلوق کا فرق بتا دیا۔ اسی طرح آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجا اور یہ مثال قائم کی کہ سلام بھیجنے والے اور سلام پہنچانے والے دونوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد مدت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کرنی شروع کی۔ مجھے رشک آیا، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھیں، خدا نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی۔ یہ سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، خدا کی قسم، مجھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زور و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے اسے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکیاں دیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو 4 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بعد عبداللہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 سال کی عمر میں رحلت کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کی تربیت نہایت محبت و شفقت سے کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے سے ہمیں اور تمام مومنین عورتوں کو نیک اور اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔